ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزے اور حج کا اہتمام کرتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، ٹخنے ننگو رکھتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ شاید بکلا گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اسلام قبول کر رکھا ہے لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ پھر سمجھیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے پر اللہ کی مہربانیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس طرح سمجھ لیں کہ اہل مغرب، اہل یورپ یہاں رہتے ہیں، مشرق بعید کے لوگ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ کیونکہ اس کا فرق بہت آسان ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب کلمہ پڑھنا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ٹخنے ننگے رکھنا، جبکہ اسلام قبول کرنا یہ دونوں مختلف ہیں۔ بدقسمتی سے ہم آج تک مسلمان نہیں بن سکے۔ مسلمان اور مسلمانیت یہ اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کر رہے۔ ہم شاید نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ اسلام انصاف کا نام ہے۔ اسلام اپنے ملک کے آخری انسان تک انصاف پہنچاتا ہے، جبکہ اس میں حقوق کا نام ہے۔ اسلام حقوق دیتا ہے۔ مسلمان اپنے اور پرائے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ مسلمان سماجی عدل کا نام ہے۔ مسلمان معاشرے کا ہر شہری تعلیم، صحت اور روزگار کا بندوبست کرتا ہے۔ مسلمان مساوات کا نام ہے۔ مسلمان معاشرے کے ہر کالے، اجمی، گھوڑے، کالے سب کو تمام اختیارات برابر دیتا ہے جو اس ملک کے رئیس، طاقتور، عربی اور گورے کو حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان سوشل ویلفیئر کا نام ہے۔ مسلمان معاشرے کے بے روزگاروں، معذوروں، طالب علموں کو وظائف دیتا ہے، انہیں زندگی کے تمام سہولیات فراہم کرتا ہے۔ مسلمان کمزوروں کی طاقت کا نام ہے۔ مسلمان معاشرے کے کمزور، نادار و بے بس شہریوں کو صاحب اقتدار، صاحب ثروت، صاحب طاقت لوگوں کی فوقیت دیتا ہے۔ ملک کے پیدل یا سائیکل چلانے والے تمام شہریوں کو تمام بڑے گاڑیوں رکھنے والوں کے برابر حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس آزادی کا نام ہے جو بولنے، لکھنے اور اختلافات کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ مسلمان ملک میں وہ آدمی جو بدو خلیفہ سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے کرتے کے لیے 2 چادریں کہاں سے لی تھی۔ یہ اس تحفظ کا نام ہے جو درختوں، پودوں اور پارکوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمانداری کا نام ہے۔ وہ رشوت نہیں لیتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، وہ صفائی رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی نالیاں صاف ہوتی ہیں، ان کے باتھ روم صاف ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے مسلمانوں کی مسجدوں میں آپ جا کے دیکھیں تو سب سے گندے ٹوائلٹس یا باتھ روم ہوتے ہیں۔ وہ کسی عورت پہ تیزاب نہیں پھینکتا، وہ کسی عورتوں پہ زبردستی نہیں کرتا، وہ عورتوں کا زبردستی شادی نہیں کرتا، وہ ان کا نکاح قرآن مجید سے نہیں کرتا۔ مسلمان جانوروں پر رحم کرتا ہے، مسلمان جانوروں کے ہسپتال بناتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 62 اسلامی ممالک ہیں، ان میں 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ مسلمان اس وقت دنیا کی 2/3 وسائل بھی ان کے پاس ہیں۔ 62 اسلامی ممالک میں کوئی ایسا خود کفیل مسلمان ملک نہیں ہے جو سینہ تان کا مغرب کے سامنے کھڑا ہو سکے، جو انہیں کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت عمر تک کا دور مسلمانوں کا بہترین دور تھا، اس میں مادی، عسکری، ثقافتی ترقی کی گئی۔ مسلمان جب اربوں تک محدود تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تک کے دور، حضرت عمر تک کا دور جو کہتے ہیں مسلمانوں کا بہترین دور تھا، اس میں لوگوں میں انصاف، صفائی کار بند تھے۔ لیکن جو ہی مسلمان باہر نکلے یا مسلمانیت ان میں کمزور پڑنے لگی، انہوں نے اسلام کے اصول ترک کر دیے، یہ خوشحالی، ترقی اور عروج کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج مسجدیں بھری پڑی ہیں۔ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں لیکن ان میں مسلمانیت نہیں ہے، ان میں اسلام نہیں ہے، جبکہ اہل مغرب میں اسلام نہیں ہے لیکن وہاں مسلمانیت ہے۔